اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا۔ بے شک شریعت کے مطابق شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا بھی اللہ کے وہاں عبادت کہلاتا ہے۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ شوہر اور بیوی اپنی ہی خواہش پوری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی انہیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، جس نے انسانوں کو مجرمانہ زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ غاروں میں اور جنگلوں میں جا کر رہنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میرا امتی نہیں۔ انسان کی زندگی میں نکاح کی کس قدر زیادہ اہمیت حدیث پاک کے اندر آتی ہے۔ فرمایا، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو حضرات ذرا غور کریں کہ اب کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت کتنا ہی نیک ہو، کتنے ہی عبادت گزار ہوں، ان کا ایمان آدھا ہے جب تک کہ وہ نکاح نہیں کر لیتے۔ فرمایا، جس لڑکے کی عمر جوان ہو، یعنی جوانی کو عمر کو پہنچ جائے اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ اسی طرح جس لڑکی کی عمر جوان ہو، جوانی کی عمر ہو اور اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، تو اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ مطلب حدیث پاک کا صاف ہے کہ یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ ان کے عمر کے اس حصے میں بھی ازدواجی زندگی گزارنے سے یہ محروم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، اگر تمہارے اوپر کسی کا قرض ہے تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، اور جب تمہاری اولاد جوان ہو جائیں تو ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آج دین سے دوری کا یہ حال ہے کہ گھروں میں 10-15 سال سے بہنیں جوان بیٹھی ہیں، لیکن ان کے والدین کا ایک مطالبہ رہتا ہے کہ ہم ان کا رشتہ باہر نہیں کریں گے۔ یقین جانیے کہ وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ اگر آپ بزرگوں کی زندگی پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حضرات بزرگان دین، کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہوتی اور اس کو جوان ہوئے چند سال ہو گئے ہوتے اور اس کے والدین اس کا جب نکاح نہیں کرتے تھے تو یہ حضرات ان کے گھر کے کنویں کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، کیونکہ ان حضرات کا یہ مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ابھی تک کیوں گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ جہاں نکاح سستا ہوگا وہاں زنا مہنگا ہوگا، کیونکہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب ہر ایک کی روح کانپنے لگی ہے۔ اس لیے فرمایا، جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا سستا ہوگا۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے انسان کی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے خود ترغیب دی ہے۔ شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نکاح کرو اور نکاح کو عام کرو اور سستا کرو تاکہ لوگ آسانی سے نکاح کر سکیں۔ صحابہ کے دور میں تو نکاح کے یہ حالات تھے کہ ایک صحابی کسی گھر میں نکاح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس گھر کے لوگ آپ سے زیادہ واقف ہیں، لہٰذا آپ میرا پیغام اس گھر میں پہنچا دیں۔ یہ صاحب جب پیغام لے کر اس گھر میں پہنچے تو گھر کے لوگوں نے پوری بات سنی اور پھر کہا کہ ان سے نکاح کرنے کو تو ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔
وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مجھ سے ہی کر دیں۔ گھر میں مرد حضرات موجود تھے، چنانچہ ان میں سے کچھ گواہ بن گئے اور ان کا نکاح کر دیا گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو اپنے دوست سے معذرت کرنے لگے کہ معاف کرنا، میں تو آپ کے نکاح کا پیغام لے کر گیا تھا، وہ انہوں نے قبول نہ کیا اور مجھ سے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہی نکاح کر لیتا ہوں، لہٰذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ان صحابی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نہیں نہیں، آپ مجھے معاف کر دینا، یہ تو آپ ہی کے نصیب میں تھی اور میں اپنے لیے کوشش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستی قائم رہی اور نکاح بھی ہو گیا۔ اس وقت نکاح اس قدر سستا کیوں تھا؟ کیونکہ زنا بالکل نہیں تھا۔ دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح اس قدر مشکل کر دیا گیا ہے کہ انسان نکاح کے نام سے مایوس نظر آتا ہے اور گھبراتا بھی ہے کہ ہر ایک کے بس میں آج کے نکاح کرنے کی استطاعت موجود نہیں ہوتی، جبکہ شریعت نے نکاح کے لیے کسی بھی طرح کی دہیج وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ یاد رکھیے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گناہوں سے بچیں گے، اور جب شریعت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو گناہوں میں پھنسیں گے۔ آج گھروں کے حالات یہ ہیں کہ ابھی بڑی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہوتا اور نیچے کی 4 بیٹیاں جوان ہو چکی ہوتی ہیں۔ بعض وقت تو لوگ بڑی بیٹی کی منگنی کر کے سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد نکاح کر دیں گے اور پھر اگلے سال اس کی بداعیگی کریں گے، جبکہ یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے۔ شریعت نے تو ایک موٹا سا اصول سمجھایا ہے کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو تم اپنے سر سے فرض ادا کر دو۔ یاد رکھیے کہ جب تک جوان بہنیں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں اور وہاں رہنے کے دوران کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، ان سب کا وبال ان کے والدین کے سر پر ہی پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سوچ اور سمجھ عطا فرمائے اور نکاح جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بے حد آسان کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے، نکاح کی اہمیت کیا ہے، مہر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور نکاح کے وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔